السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورۃ الانعام کی آیت نمبر 34، اس کا ترجمہ اور تفسیر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً کذبت جھٹلائے گئے رسول رسول من قبل کا پہلے آپ سے، فصبرو تو انہوں نے صبر کیا، علی اوپر، ما اس کے جو کذبو وہ جھٹلائے گئے، وَأُوذُوا اور وہ ایذا دیے گئے، حتی یہاں تک کہ اتاہم آئی ان کے پاس، نصرنا مدد ہماری، ولا اور نہیں، مبدل کوئی بدلنے والا، لکلمات اللہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو، وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً، جاءک آ چکی ہے آپ کے پاس، من نبائی کچھ خبریں، المرسلین رسولوں کی۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ اور بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا تو انہوں نے اس پر صبر کیا جو وہ جھٹلائے گئے اور ایذا دیے گئے، یہاں تک کہ ان کو ہماری مدد آ گئی، اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور بلا شبہ آپ کے پاس یقیناً رسولوں کی کچھ خبریں آ چکی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی جو تلقین کی گئی، اس کی وضاحت اس آیت کی روشنی میں ایسے ہے، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا اور بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا تو انہوں نے اس پر صبر کیا جو وہ جھٹلائے گئے، اور ایذا دیے گئے، یہاں تک کہ ان کو ہماری مدد آ گئی۔ دعوت حق ایک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوم کے جھٹلانے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اولو العزم پیغمبروں کی طرح صبر کریں اور پورے اطمینان سے فرائض ادا کریں۔ سیدنا خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، سیدنا خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا حال زار بیان کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کعبہ کے سائے میں اپنی چادر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے عرض کیا، کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے؟ یعنی ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کیوں نہیں مانگتے اور ان سے ہمارے لیے مدد کیوں نہیں مانگتے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے بہت سے نبیوں اور ان پر ایمان لانے والوں کا حال یہ ہوا کہ ان میں سے کسی ایک کو پکڑ لیا جاتا اور گڑھا کھود کر اس میں انہیں ڈال دیا جاتا، پھر آرا لایا جاتا اور ان کے سر پر رکھ کر دو ٹکڑے کر دیے جاتے اور لوہے کے کنگے ان کے گوشت اور ہڈیوں میں دنسا دیے جاتے۔ لیکن یہ آزمائشیں بھی انہیں ان کے دین سے نہیں روک سکتی تھیں۔ اللہ کی قسم، اس اسلام کا کام مکمل ہوگا اور ایک سوار زعا سے خضر موت تک اکیلا سفر کرے گا، اور ایک سوار صنعا سے حضر موت تک اکیلا سفر کرے گا، اور اسے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کا خوف نہیں ہوگا، اور بکریوں پر سوائے بھیڑیے کے خوف کے، یعنی اور کسی لوٹ وغیرہ کا کوئی ڈر نہ ہوگا۔
اور بکریوں پر سوائے بھیڑیے کے خوف سے، یعنی اور کسی لوٹ وغیرہ کا کوئی ڈر نہ ہوگا، لیکن تم لوگ جلدی کرتے ہو۔ بحوالہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 6943۔ رب العزت کا فرمان ہے، اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ بلاغ فہل یہلک الا القوم الفاسقون۔ چنانچہ آپ صبر کریں جیسے پختہ ارادے والے رسولوں نے صبر کیا، اور ان کے لیے تم جلدی کا مطالبہ نہ کرو۔ جس دن یہ لوگ وہ عذاب دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو گویا کہ وہ دن کی ایک گھڑی سے زیادہ دنیا میں نہیں رہے۔ پیغام پہنچا دینا ہے، چنانچہ نافرمان لوگوں کے سوا کوئی ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 35۔ حق کی دعوت دینے والوں کو ہمیشہ اذیتیں دی جاتی رہی ہیں۔ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اور جو کچھ لوگ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور انہیں چھوڑ دو، اچھے طریقے سے چھوڑنا۔ سورۃ مزمل آیت نمبر 10۔ وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، اور ایذا دیے گئے یہاں تک کہ ان کو ہماری مدد آ گئی، یعنی جیسے رسولوں کو ایذا دی گئی اور انہوں نے صبر کیا، یعنی جیسے رسولوں کو ایذا دی گئی اور انہوں نے صبر کیا تو ہماری مدد آ گئی، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایذاؤں پر صبر کریں، ہماری مدد آئے گی۔ لوگوں کے جھٹلانے اور اذیت دینے پر دائیوں کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ جو مشکلات کل کے دائیوں کو پیش آئیں، ہر دائی حق کے راستے میں آتی ہے۔ جو مشکلات کل کے دائیوں کو پیش آئیں، ہر دائی حق کے راستے میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے مطابق وقت پر آتی ہے۔ اللہ کی سنت کو کسی دائی کی نیک نیتی، اخلاص اور شدید خواہش بدل نہیں سکتی۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے وعدوں اور وعیدوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، یقیناً ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، یقیناً ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے، دنیا کی زندگی میں بھی اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے۔ سورۃ مومن آیت نمبر 51۔ اس کی باتیں بدل نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً بڑی قوت والا، سب پر غالب ہے۔ سورۃ المجادلہ آیت نمبر 21۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور بلا شبہ آپ کے پاس یقیناً رسولوں کی کچھ خبریں آ چکی ہیں۔ انبیاء و مرسلین کی خبروں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو اطمینان ملے گا اور قوت حاصل ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزید تسلی دی جا رہی ہے کہ جب مصیبت عام ہوتی ہے تو اس کا برداشت کرنا آسان ہوتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزید تسلی دی جا رہی ہے کہ جب مصیبت عام ہوتی ہے تو اس کا برداشت کرنا آسان ہوتا ہے۔ بحوالہ تفسیر تیسیر الرحمان۔
اے اللہ تیری توفیق سے آیت سورۃ الانعام کی آیت نمبر 34 اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی۔ اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے رب کریم اس کو بیان کرنے میں اگر کوئی کمی کوتاہی غلطی ہو گئی ہو تو اس کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حق کی صحیح پہچان نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کے لیے حق پہ چلنا آسان فرما دے۔ اے اللہ قبلہ اول مسجد اقصی اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی بھی مدد فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرما۔ اے اللہ فرشتوں سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرما اور اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ ملک پاکستان کی خیر فرما۔ اے اللہ ان دشمنوں کے گھروں کو برباد کر جہاں مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہوں۔ اے اللہ ملک پاکستان کی خیر فرما۔ اے اللہ پاکستان میں رہنے والے شہریوں کی خیر فرما۔ اے اللہ پاکستان میں رہنے والے شہریوں کی خیر فرما۔ اے اللہ ہمیں دین اسلام کے احکام پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں حج عمرہ کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔